بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں کہ آپ سب انشاءاللہ ٹھیک ٹھاک ہوں گے جی۔ آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ آج ڈسکس کریں گے پروجیکٹ مینجمنٹ کے نالج ایریاز، جو پی ایم واک میں 10 نالج ایریاز پی ایم آئی والوں نے لکھی ہوئی ہیں۔ تو میں اس لیکچر میں صرف خلاصہ آپ کے سامنے رکھوں گا، جو شارٹ اس پر بات ہو سکتی ہے۔ پھر انشاءاللہ نیکسٹ کلاسز میں ڈیٹیل میں بھی ان پر ویڈیوز انشاءاللہ بناؤں گا، آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تو وہ کون سی 10 نالج ایریاز ہیں؟ ان میں سے ایک ہے جی پروجیکٹ اسکوپ مینجمنٹ، دوسرا ہے اسکیجول یا ٹائم مینجمنٹ، تیسرا پروکیورمنٹ مینجمنٹ، چوتھا اسٹیک ہولڈر مینجمنٹ، پانچواں رسک مینجمنٹ، چھٹا کمیونیکیشن مینجمنٹ، اور ساتواں ریسورس مینجمنٹ، ہیومن ریسورس مینجمنٹ، اور آٹھواں کوالٹی مینجمنٹ، اور نواں جو ہے وہ کاسٹ مینجمنٹ میں ہے، اور لاسٹ ون جو ہے وہ انٹیگریشن مینجمنٹ ہے۔ ترتیب ان کی خیر ڈیفرنٹ ہے، یہ نہیں کہ مطلب یہ 1 2 3 میں نے جس طرح پڑھا ہے اسی طرح ہے، نہیں، اس طرح نہیں ہے جی، وہ آگے انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے۔ پھر بھی تو دیکھیں، یہ کچھ شارٹ اس پر میں بات کروں گا پروجیکٹ مینجمنٹ کے نالج ایریاز پر۔ تو میری کوشش ہوگی کہ کم سے کم وقت میں آپ کو انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ ڈیٹیل جو ہے وہ مل سکے۔ تو سب سے پہلے اب یہ ترتیب جو ہے یہ آپ اپنے سامنے رکھ سکتے ہیں، اس میں ہم انشاءاللہ بات کریں گے۔ تو میں مختصر وقت میں آپ کو انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ زیادہ سے زیادہ ڈیٹیل جو ہے وہ آپ کو دے سکوں۔ اچھا جی، تو 10 نالج ایریاز میں سے پہلا جو ہے وہ ہے پروجیکٹ انٹیگریشن مینجمنٹ۔ پروجیکٹ انٹیگریشن مینجمنٹ کیا ہے جی؟ ان کے سٹیپس یہاں پر لکھے ہیں، میں ان کو ذرا اور بھی زوم کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو نظر آئے۔ یہ تصویر کی جو کوالٹی ہے وہ کمزور ہے ذرا، لیکن پھر بھی پروجیکٹ انٹیگریشن مینجمنٹ کسے کہتے ہیں؟ پروجیکٹ انٹیگریشن مینجمنٹ سے مراد ہے کہ پروجیکٹ لائف سائیکل کے جو 5 سٹیجز ہیں، 1 2 3 4 5، جس میں پہلا ہوتا ہے پروجیکٹ انیشیشن، پروجیکٹ پلاننگ، دوسرا ہوتا ہے پروجیکٹ ایگزیکیوشن یا امپلیمنٹیشن، تیسرا ہوتا ہے پروجیکٹ مانیٹرنگ اینڈ کنٹرولنگ، یہ چوتھا ہوتا ہے، اور آخر میں پروجیکٹ کلوجر ہوتا ہے۔ تو اس سے پروجیکٹ انٹیگریشن مینجمنٹ سے مراد یہ ہے کہ آپ جتنے بھی مراحل پروجیکٹ کے یا پروجیکٹ لائف سائیکل کے جتنے بھی مرحلے یا سٹیجز طے کرتے ہیں، یا ایک سٹیج سے دوسرے سٹیج تک آپ جاتے ہیں، تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس میں کوارڈینیشن جو ہے وہ رکھنی ہے۔ یعنی یہ نہیں کہ آپ پہلے سٹیج کو 5 دنوں میں ختم کر سکتے ہیں اور پہلے سٹیج کو 5 دنوں میں ختم کر کے دوسرا سٹیج آپ 10 دنوں بعد شروع کر لیں، نہیں، یہ غلط ہوگا۔ بلکہ یہ پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، ان ہر سٹیج میں کوارڈینیشن ہونی چاہیے کہ پہلا سٹیج کمپلیٹ ہو جائے تو دوسرا اس کے بعد فوراً جب مناسب ہو تو شروع ہو جائے۔ یہ فار ایگزامپل اگر ہم پروجیکٹ چارٹر پروجیکٹ انٹیگریشن مینجمنٹ میں ڈیولپ کرتے ہیں، تو پروجیکٹ چارٹر کو ڈیولپ کرنے کے بعد پروجیکٹ پریلیمنری پروجیکٹ سکوپ سٹیٹمنٹ ہم بنا لیں، پھر اس کے ساتھ پروجیکٹ سکوپ سٹیٹمنٹس کے ساتھ ڈیولپ پروجیکٹ مینجمنٹ پلان ہم بنا لیں، تو ان میں تھوڑا بہت وقفہ ہونا چاہیے، لیکن اتنا نہیں کہ آپ کا اتنا ٹائم ضائع ہو جائے کہ جس کی وجہ سے آپ کا کاسٹ زیادہ ہو جائے وغیرہ وغیرہ۔ تو پروجیکٹ انٹیگریشن مینجمنٹ سے مراد کہ آپ کا جو ہر سٹیج ہے پروجیکٹ کا، اس ہر سٹیج کو آپ نے ایک دوسرے کے ساتھ صحیح طریقے سے منسلک کرنا ہے، ریلیٹ کرنا ہے، تاکہ آپ کا وقت بھی ضائع نہ ہو جائے، آپ کا جو کاسٹ ہے وہ بھی ضائع نہ ہو جائے، اور آپ کے ریسورسز بھی ضائع نہ ہو جائیں۔ پھر اس کے بعد ہے جی پروجیکٹ سکوپ مینجمنٹ۔ تو سکوپ مینجمنٹ سے کیا مراد ہے؟ پروجیکٹ سکوپ مینجمنٹ سے مراد ہے کہ بھئی آپ کا جو پروجیکٹ ہے، اس پروجیکٹ میں کون کون سے کام، کون کون سے فنکشنز یہ آپ نے کرنے ہیں جو آپ کو پہلے سے معلوم ہو۔ مثال کے طور پر اگر آپ کوئی روڈ بناتے ہیں، آپ کوئی سڑک یا بلڈنگ بناتے ہیں، تو دیکھیں اگر آپ فار ایگزامپل کوئی بلڈنگ بناتے ہیں، اچھا جی، تو مثال کے طور پر اگر ہم پروجیکٹ سکوپ مینجمنٹ میں سکوپ کی مثال لے لیں،
کہ اگر آپ کوئی بلڈنگ بناتے ہیں، گھر بناتے ہیں اپنا وغیرہ وغیرہ، یا کوئی سافٹ ویئر ہو جو بھی ہو، لیکن بلڈنگ کی مثال جو ہے یہ آسان ہے۔ اگر آپ 5 مرلے کا گھر بناتے ہیں تو 5 مرلے کے گھر میں کتنے رومز ہوں گے؟ ہر روم اٹیچ باتھ ہوگا، کچن کہاں پر ہوگا، کتنا بڑا ہوگا، اس کی کیا چوڑائی ہوگی، کیا لمبائی ہوگی، ٹی وی لاؤنج کتنا ہوگا، باتھ روم کا سائز کتنا ہوگا وغیرہ وغیرہ۔ تو 5 مرلے یہ ایک سکوپ ہو گیا، اور کتنے رومز ہوں گے یہ دوسرا سکوپ اس میں ہو گیا۔ تو سکوپ میں ہم ڈیفائن کرتے ہیں کہ بھئی ایک پروجیکٹ میں آپ نے کتنے کام کرنے ہوں گے، کون کون سے کام کرنے ہوں گے، کون سے کام نہیں کرنے ہوں گے وغیرہ وغیرہ۔ بالکل اسی طرح اگر ہم کسی موبائل یا لیپ ٹاپ کا مثال لے لیں تو موبائل میں کتنا کیمرہ ہم نے رکھنا ہے، موبائل کی جو ڈسپلے ہے وہ کتنے انچ پر مشتمل ہوگی، موبائل میں میموری کتنی رکھنی ہے، موبائل میں کیا کرنا ہے وغیرہ وغیرہ، یہ پروجیکٹ اسکوپ مینجمنٹ ہے جی۔ پھر اس کے بعد جو ہے پروجیکٹ ٹائم مینجمنٹ ہے۔ پروجیکٹ ٹائم مینجمنٹ، تو پروجیکٹ ٹائم مینجمنٹ سے مراد یہ ہے کہ بھئی آپ نے کتنے ٹائم میں یہ پروجیکٹ کرنا ہے، یہ گھر بنانا ہے، یہ آپ نے 3 مہینوں میں بنانا ہے، 4 مہینوں میں بنانا ہے، 1 سال میں بنانا ہے، 2 سال میں بنانے ہیں۔ ڈیم آپ بناتے ہیں، ڈیم کو آپ نے کتنے عرصے میں بنانا ہے۔ تو لازمی ہے کہ یہ ہم توقع پہ تو نہیں کرتے، بلکہ ہم نے تو کیلکولیشن کرنی ہوتی ہے کہ کتنا ٹائم یہ پروجیکٹ لے گا۔ تو آپ صحیح کیلکولیشن کر کے آپ تعین کریں گے کہ ایک پروجیکٹ کو آپ نے کتنے وقت میں پورا کرنا ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ پروجیکٹ ٹائم مینجمنٹ، اور پھر اس کے بعد ہے پروجیکٹ کاسٹ مینجمنٹ، یعنی اس پروجیکٹ کو آپ جو کرنا چاہتے ہیں اس پر کتنا خرچہ آپ کا آئے گا، بجٹ اس کے لیے آپ نے کتنے رکھنی ہے۔ ایک گھر آپ بناتے ہیں، جس طرح میں نے اوپر آپ کو مثال دی، تو ایک گھر کو بنانے کے لیے جتنے اتنے رومز ہوں، اٹیچ باتھ ہوں، کچن ہو، ٹی وی لاؤنج ہو، اور ڈبل سٹوری ہو وغیرہ وغیرہ، تو اس کے لیے کم سے کم میں کہتا ہوں کہ 1 کروڑ جو ہے آپ کے پاس یہ پیسے ہونے چاہیے، 1 کروڑ وغیرہ وغیرہ ایٹسٹرا۔ تو یہ آپ نے باقاعدہ پروجیکٹ کاسٹ مینجمنٹ میں یہ سب کچھ ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے۔ پھر ہے پروجیکٹ کوالٹی مینجمنٹ۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ کوالٹی مینجمنٹ سے مراد کیا ہے۔ کوالٹی ہم کسے کہتے ہیں؟ کوالٹی سے مراد ایک چیز مضبوط بھی ہو، پائیدار بھی ہو، زیادہ عرصے تک بھی کام کرتی ہو، کسٹمر کو پسند بھی آ جائے۔ تو کوالٹی کا خیال رکھنا ہے۔ آپ کوئی سافٹ ویئر بناتے ہیں، کوئی ایپ بناتے ہیں، آپ کوئی موبائل، لیپ ٹاپ یا کوئی بھی ٹیکنالوجی ہو، اوون بناتے ہیں، آپ کوئی فار ایگزامپل چارجر بناتے ہیں، بیٹری بناتے ہیں وغیرہ وغیرہ، تو اس میں کوالٹی کا خیال آپ نے رکھنا ہوتا ہے کہ صفائی کا بھی خیال اس میں آپ نے رکھنا ہو، وہ پائیدار بھی ہو، زیادہ عرصے تک چلے بھی، کسٹمر کو اس کا ڈیزائن اور اس کی جو شیپ ہے وہ پسند بھی آ جائے، اس کے فیچرز بھی اس کو پسند آ جائے، یہ بھی کوالٹی میں شامل ہوتے ہیں جی۔ وہ مضبوط بھی ہو، ٹوٹے نہ وغیرہ وغیرہ، جلدی خراب نہ ہو جائے وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ پروجیکٹ کوالٹی مینجمنٹ اس کو کہتے ہیں۔ تو یہ نالج ایریا آپ کے پاس پروجیکٹ کوالٹی مینجمنٹ کا ہے۔ پھر ہے پروجیکٹ ہیومن ریسورس مینجمنٹ۔ پروجیکٹ ہیومن ریسورس مینجمنٹ، تو دیکھیں پروجیکٹ ہیومن ریسورس مینجمنٹ کسے کہتے ہیں جی؟ پروجیکٹ ہیومن ریسورس مینجمنٹ سے مراد یہ ہے کہ ایک پروجیکٹ کو اگر فار ایگزامپل آپ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ یہ 1 سال تک اس کو چلانا ہے، یا 1 سال میں یہ مکمل ہوگا، یعنی 1 سال کا عرصہ اس پروجیکٹ کو کرنے میں لگے گا، تو بھئی اس پروجیکٹ کو کرنے کے لیے آپ کو کتنے لوگ چاہیے؟ پروجیکٹ مینیجر، ایک پی ایم آپ کو چاہیے، ایک آپ کو اکاؤنٹنٹ چاہیے، فار ایگزامپل ایک آپ کو مارکیٹنگ آفیسر چاہیے یا مارکیٹنگ مینیجر چاہیے وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح آپ کے پاس آئی ٹی ایک آفیسر ہونا چاہیے جو آئی ٹی کے کام سر انجام کرے، ایک آپ کے پاس رپورٹر ہونا چاہیے جو رپورٹ تیار کرے، رپورٹ بھیجے، رپورٹ بنائے، رپورٹ شیئر کرے وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ چیزیں پروجیکٹ ہیومن ریسورس مینجمنٹ میں ڈیسائیڈ کرنی ہوگی، کتنے مزدور لگیں گے، کتنے مینیجرز لگیں گے، کتنے آپ کے پاس ٹیکنیکل لوگ ہوں گے، یہ ساری چیزیں آپ نے پروجیکٹ ہیومن ریسورس مینجمنٹ میں آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے۔ پھر ہے جی پروجیکٹ کمیونیکیشن مینجمنٹ۔ پروجیکٹ کمیونیکیشن مینجمنٹ سے مراد یہ ہے کہ آپ انفارمیشن کو، پروجیکٹ سے ریلیٹڈ انفارمیشن، یہ صحیح وقت پر، صحیح موقع پر، صحیح ٹائم پر، صحیح جگہ، صحیح بندے کو آپ نے کب بھیجنا ہے۔ آپ نے ای میل کے ذریعے بھیجنا ہے، آپ نے ٹی وی پر انفارمیشن دینی ہے، آپ نے نیوز والوں کو انفارمیشن دینی ہے، ٹیم ممبرز کو آپ نے کون سی انفارمیشن دینی ہے، ٹاپ لیول مینیجرز کو آپ نے کون سی انفارمیشن دینی ہے، آپ نے
آپ نے گورنمنٹ کو کون سی انفارمیشن دینی ہے، پبلک کو آپ نے کون سی انفارمیشن دینی ہے، یہ ساری چیزیں ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں پروجیکٹ کمیونیکیشن مینجمنٹ۔ تو کمیونیکیشن سے مراد یہی ہے، پروجیکٹ کمیونیکیشن سے مراد یہی ہے کہ آپ انفارمیشن کو صحیح طریقے سے مینیج کریں، یعنی آپ ڈیسائیڈ کر لیں کہ انفارمیشن آپ نے کب، کیسے اور کس کو آپ نے کس چیز کے ذریعے دینی ہے۔ تو یہ پروجیکٹ کمیونیکیشن مینجمنٹ میں ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں۔ اور پھر ہے پروجیکٹ رسک مینجمنٹ۔ پروجیکٹ رسک مینجمنٹ سے مراد یہ ہے کہ اس پروجیکٹ میں 1 سال کا یہ پروجیکٹ ہے، 10 سال کا یہ پروجیکٹ ہے، 2 سال کا ایک پروجیکٹ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس پروجیکٹ کو آپ نے 1 سال میں ڈیسائیڈ کیا ہے کہ میں 1 سال میں اس کو کمپلیٹ کر لوں گا۔ اب اس پروجیکٹ کے شروع میں، اس پروجیکٹ کے درمیان میں اور اس پروجیکٹ کے آخر میں کون کون سے مسائل کا ہم سامنا کریں گے، ہم کون سے ایشوز کو فیس کریں گے، وہ ایشوز، وہ رسک، وہ پرابلمز جو آپ کو لگتے ہیں کہ ہمارے پروجیکٹ کے ٹائم کو متاثر کرتا ہو، جو ہمارے پروجیکٹ کے بجٹ کو یا کاسٹ کو کم یا زیادہ کرتا ہو، یا ہمارے پروجیکٹ کے سکوپ کو کم یا زیادہ کرتا ہو، یا کوالٹی کو متاثر کرتا ہو، یا ہیومن ریسورس کو متاثر کرتا ہو۔ فار ایگزامپل اگر سٹرائکس بیچ میں آتی ہیں تو اس کی وجہ سے آپ کا پروجیکٹ ڈیلے ہو سکتا ہے۔ الیکشنز ابھی گزری ہیں، تو 1 دن 2 دن کے الیکشنز کی وجہ سے بہت سارے پروجیکٹ جو ہے وہ 1 ہفتہ 2 ہفتے وہ ڈیلے ہو جاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح اکثر جو ہے بارشوں کا سلسلہ آج کل چل رہا ہے، تو بارشوں کی وجہ سے ایک پروجیکٹ جو ہے وہ 1 ہفتہ 2 ہفتہ مہینہ یہ ڈیلے ہو جاتے ہیں، تو اس ڈیلے کی وجہ سے آپ کا ٹائم بھی متاثر ہوتا ہے، آپ کا بجٹ بھی متاثر ہوتا ہے، اور آپ کے ہیومن ریسورس مینجمنٹ بھی متاثر ہوتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھنا ہے کہ کون کون سے رسک ہم فیس کریں گے اس پروجیکٹ میں، کون سے رسک زیادہ سیویئر ہیں، جن کے اثرات بہت زیادہ ہو، نیگیٹو اثرات، پازیٹیو اثرات بھی ہو سکتے ہیں۔ تو آپ نے ان کی نشاندہی کرنی ہے، اور ان رسک کو ہم کس طرح مینیج کریں گے، ان کو کس طرح ہم سالو کریں گے، یہ پروجیکٹ رسک مینجمنٹ میں ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں۔ اور آخر میں ایک آپ کے پاس ہے جی پروجیکٹ پروکیورمنٹ مینجمنٹ۔ پروجیکٹ پروکیورمنٹ مینجمنٹ سے مراد یہ ہے کہ اس پروجیکٹ کے لیے وقفے کے ساتھ آپ نے کون کون سی چیزیں خریدنی ہے، کب خریدنی ہے، کتنے پیسوں کی خریدنی ہے، اور کتنے وقفے سے آپ نے خریدنی ہے۔ کبھی کبھار آپ نے دیکھا ہوگا اگر سال کا پروجیکٹ ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ پروجیکٹ مینیجر یہ ڈیسائیڈ کر لیتا ہے یا یہ پلان بنا لیتا ہے کہ میں ہر مہینے پروجیکٹ کے لیے خریداری کروں گا۔ تو اس خریداری کو ایکچولی ہم کیا کہتے ہیں، اس خریداری کو پروجیکٹ پروکیورمنٹ مینجمنٹ کہتے ہیں۔ تو اس کو آپ نے حل کرنا ہوتا ہے۔ کچھ پروجیکٹس ایسے ہوتے ہیں، جیسے مثال 1 دن کا پروجیکٹ ہو، تو 1 دن کے پروجیکٹ کے لیے نارملی آپ لوگ پہلے سے ہی سارا سامان خرید لیتے ہیں، کیونکہ 1 دن کا پروجیکٹ ہے، اس میں تو آپ قسطوں پر نہیں لے سکتے، یا آپ مختلف وقت پر آپ اس کے لیے چیزیں نہیں لے سکتے نہیں۔ اگر ہاں 10 سالوں کا ایک پروجیکٹ ہے، جیسے یو ایس ایڈ وغیرہ، یونیسیف وغیرہ، ان کے بڑے بڑے پروجیکٹس ہوتے ہیں، تو اگر 10 سال کا ایک پروجیکٹ ہے، 1 سال کا، 2 سال کا، 5 سال کا ایک پروجیکٹ ہے، تو پھر اس پروجیکٹ کے لیے آپ پلان بناتے ہیں کہ ہم نے فار ایگزامپل منتھلی بیسس پر یا کوارٹرلی 3 مہینے بعد یا 6 مہینے بعد ہم نے اس پروجیکٹ کے لیے خریداری کرنی ہے، اسٹیشنری خریدنی ہوتی ہے، یا دوسرے مختلف سامان جو پروجیکٹ کے بیس پر انحصار رکھتی ہیں ان کو آپ نے خریدنا ہوتا ہے وغیرہ۔ تو اس کو پروجیکٹ پروکیورمنٹ مینجمنٹ کہتے ہیں۔ اب یہ سارے جو پروجیکٹس ہیں آپ کے ساتھ، یہ ٹوٹل کتنے ہیں؟ یہ 9 ہیں۔ تو یہ تصویر جو میں نے لیا ہوا ہے، یہ اس پروجیکٹ کا لیا ہوا ہے جب تک 10واں نالج ایریا نہیں آیا تھا۔ تو پروجیکٹ مینجمنٹ پی ایم بوک کے بک میں 5th ایڈیشن میں پھر 10واں نالج ایریا جو ہے وہ پروجیکٹ سٹیک ہولڈر مینجمنٹ کا انٹروڈیوس ہوا، پروجیکٹ سٹیک ہولڈر مینجمنٹ۔ تو پروجیکٹ سٹیک ہولڈر مینجمنٹ سے مراد یہ ہے کہ آپ کے پروجیکٹ کا جو سٹیک ہولڈر کسے کہتے ہیں جی؟ سٹیک ہولڈر سے مراد ہے کہ آپ کا پروجیکٹ کن لوگوں کو، کن آرگنائزیشنز کو امپیکٹ کرتا ہے، متاثر کرتا ہے۔ لوگوں کو، انڈیویژولز ہوں، پبلک ہوں، یا آرگنائزیشنز ہوں، گورنمنٹ ہو یا کمپنیز ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ تو کن کن لوگوں کو یا کن کن کمپنیز کو یا آرگنائزیشن کو متاثر کرتا ہے، یا کون کون سے لوگوں کا، گروپس کا، یا کمپنیوں کا یا آرگنائزیشنز کا آپ کے پروجیکٹ پر اثر ہوتا ہے، تو اس کو ہم سٹیک ہولڈر کہتے ہیں۔ تو سٹیک ہولڈر سے مراد کیا ہے جی؟
کہ آپ کے پروجیکٹ کا کن کن لوگوں پر، کن کن آرگنائزیشنز پر اثر ہوتا ہے، اس کی وجہ آپ کے پروجیکٹ کی وجہ سے ان میں چینجز آتی ہیں، یا ان لوگوں کی وجہ سے یا کمپنیوں کی وجہ سے آپ کے پروجیکٹ میں اگر چینجز آتی ہیں تو ان لوگوں کو، آرگنائزیشنز کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اسٹیک ہولڈر کہتے ہیں۔ تو 10واں نالج ایریا آپ کے پاس اسٹیک ہولڈر مینجمنٹ ہے۔ تو یہ جی 10 نالج ایریاز، امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ مزید ویڈیوز کے لیے انشاءاللہ چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن کو کلک کرتا ہے کہ ہر میرے نئے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ تھینک یو جی، جزاک اللہ۔